السلام علیکم دوستو، اردو سٹوریز کو خوش آمدید۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گداگری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے قسم پرسی کی حالت میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کے اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنی 7 سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھی بارش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ تو بوڑھی نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنے ماں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیے، بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمال کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دی، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئی، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی خرمستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا، اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کے چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو واپس اس شخص کے بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے بارش سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے، جو اہل علم تھا، بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھی سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا محترم؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات یعنی مالک نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کی ہوئی کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسے عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔